السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اکرامی، مفہوم حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فطرے کے غلے پر محافظ مقرر فرمایا۔ صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں اپنے فطرے کا غلہ اکٹھا فرما دیتے تاکہ سرکار اپنے دست مبارک سے جس فقیر کو چاہیں عطا فرما دے۔ تو فطرے کا غلہ اکٹھا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری، رات میں دیکھ ریکھ کی ذمہ داری حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرمائی۔ ابو ہریرہ رات میں اس کی حفاظت کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس غلے کو بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو اس آنے والے چور نے کہا میں محتاج ہوں اور میرے پاس بچے زیادہ ہیں، حاجت سخت ہے، پریشان حال ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس پہ رحم آ گیا اور آپ فرماتے میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ جب صبح ہوئی نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بغیر میرے بتائے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے سخت حاجت کا تذکرہ کیا اور اپنے بچوں کا حوالہ دیا، اس لیے مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، تم سے جھوٹ بول گیا اور وہ کل پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ وہ آئے گا، اور اللہ کے نبی جو بات فرما دیتے ہیں وہ ہو کے رہتی ہے۔ نظام عالم بدل جائے یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات بدل جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں تو میں اس کی طاق میں رہا یہاں تک کہ وہ پھر آیا اور کھانا یعنی غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور اس سے کہا کہ آج میں تجھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں محتاج ہوں، بچے زیادہ ہیں، پریشان حال ہوں وغیرہ وغیرہ، اپنی مجبوری ظاہر کی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ تمہارے مجرم کا کیا ہوا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے حاجت شدیدہ کی شکایت کی اور بچوں کا حوالہ دیا تو مجھے رحم آ گیا، میں نے پھر اس کے راستے کو چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بول گیا اور وہ کل پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں تو مجھے یقین تھا کہ وہ یقیناً آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ آئے گا۔ تو میں اس کی طاق میں رہا یہاں تک کہ وہ آیا، تیسری رات پھر آیا اور غلے کو بھرنے لگا۔ تو میں نے اسے پکڑا اور اس سے کہا کہ آج میں تجھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا، یہ تیسری بار ہے، تم ہر بار کہتے ہو کہ میں اب نہیں لوٹوں گا، نہیں آؤں گا، اور بار بار پھر آ جاتے ہو، تو میں تمہیں آج سرکار کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ تو اس آنے والے نے کہا کہ میں تمہیں اے ابو ہریرہ میں تمہیں کچھ ایسے کلمات تعلیم کر رہا ہوں جو تم کو نفع دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کلمات میں نفع دے گا، اور وہ کلمات یہ ہیں کہ جب تم اپنے بسترے پر آؤ لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری آیت کریمہ پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہوگا جو رات بھر تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں تو میں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا، یعنی اس سے آزاد کر دیا۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تمہیں نفع دے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ اس نے جو بات بتائی ہے وہ صحیح بات بتائی ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، اور تم جانتے ہو کہ 3 رات سے تم کس سے بات کر رہے تھے، کون تمہارے پاس آ رہا تھا جسے تم پکڑ رہے تھے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو 3 رات سے تمہارے پاس آ رہا تھا اور تم اس سے گفتگو کر رہے تھے، اسے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور چھوڑ دیتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحفظ زکوۃ رمضان فاتانی آت فجعل یحثو من الطعام فاخذته وقلت لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال انی محتاج وعلی عیال ولی حاجۃ شدیدۃ قال فخلیت عنہ فاصبحت فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک
البارحة قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما أنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرشدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله فقال أما أنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود فرشدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر 3 مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك قلت زعم أنه يعلمني بكلمات ينفعني الله بها قال أما أنه صدقك وهو كذوب وتعلم من تخاطب منذ 3 ليال قلت لا قال ذاك شیطان رواہ البخاری۔ حضرات گرامی، اس حدیث پاک کو بخاری نے روایت کیا، یعنی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ حدیث پاک سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے فرمانے کی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، یعنی گویا کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما دیتے ہیں وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، آقا بعد میں آنے والی خبر جانتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ تبھی تو ابو ہریرہ نے اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ آئے گا، بلکہ آپ فرماتے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان اور اس کی ذریت یعنی شیاطین یہ غلہ، مٹھائی اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں اور انہیں چراتے ہیں، انہیں اٹھا کر کے لے جایا کرتے ہیں، اسی لیے شیطان آتا تھا اور غلہ بھرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آیت الکرسی ایسی آیت کریمہ ہے کہ شیطان خود اس کا فائدہ بتا کے گیا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے سونے سے پہلے، بستر میں لیٹنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، یا کوئی فرشتہ بھیج کر تمہاری حفاظت فرمائے گا کہ رات بھر شیطان تمہارے قریب نہیں آ پائے گا اور تمہارا کوئی دینی یا دنیاوی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ آیت الکرسی کی برکت یہ ہے کہ جو رات میں اس کو پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ رات بھر اس بندے کی حفاظت کرتا ہے، جو اس کے دین کا یا دنیا کا نقصان نہیں ہونے دیتا۔ مثلاً اگر کوئی